وہ مارا گیا، وہ ذبح ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ کیا مجھ سے اور آپ سے اللہ کسی بات میں نہیں پوچھ سکتا تو نے یہ کیوں کیا؟ اپنے چہروں کو یہودی اور عیسائیوں جیسے چہرے بنانے والوں، ناراض نہ ہونا میری باتوں سے، ہو بھی جاؤ تو میں چندہ مانگنے تو آیا نہیں، قربانی کی کھالیں اکٹھی کرنے تو آیا نہیں۔ اس محمدی چہرے کو مجوسیوں جیسا بنانے والوں، صبح سویرے اٹھ کر بلین سے محمد کی سنت کو ذبح کر کے گندگی میں پھینکنے والوں، کیا اللہ مجھ سے اور آپ سے یہ نہیں سوال کر سکتا تو نے یہ کیوں کیا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ اللہ کی کیوں کا کسی کے پاس کوئی جواب؟ مالک کے سوالوں پہ غور کرنا۔ پہلا سوال، زندگی کہاں گزار کر آیا؟ یہ زندگی ملی کیوں تھی؟ ہمارے بابا آدم کو اللہ نے جنت دی تھی اور ان کی غلطی پہ نکالنے کے بعد کہا تھا اب جو جنت کے لیے محنت کرے گا اسے جنت ملے گی۔ یہ زندگی 60 70 80 90 100 سال کیوں ملی؟ تاکہ اس زندگی کو ایسے گزاریں کہ اللہ راضی ہو کے ہمیں دوبارہ جنت دے دے۔ سوچ لیں، اللہ سب سے پہلے اس کہنے والے کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ زندگی میں اور آپ کن جھنجھٹوں میں گزار رہے ہیں؟ کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، سو جانا، سامان ڈھو لینا، اس کے علاوہ کوئی اور کام ہے ہمارا؟ فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ جی مولوی صاحب کیا کریں، رات 10 بجے تو ڈیوٹی ختم ہوتی ہے، پھر آ کر کھانا پکانا ہوتا ہے، کھانا ہوتا ہے، پھر وہ جو لعنت گھر میں سجی ہوئی ہے ڈش انٹینے کی، اس کے لیے بھی کو 2-4 گھنٹے نکالنے ہیں۔ 2 بجے گرتے ہیں چارپائی پہ تو صبح کے لیے آنکھ کھلتی ہی نہیں۔ کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، سو جانا، سامان لاد کے گھر لے آنا، اگر یہ کام ہے، یہ کام تو گدھا بھی کرتا ہے۔ اشرف المخلوقات میں اور گدھے میں فرق کیا رہ گیا؟ اس کام کو تو گدھا بھی انجام دیتا ہے، مجھے اور آپ کو تو اللہ نے کسی اور کام کے لیے پیدا کیا۔ دنیا کمانا ضرورت ہے، مقصد نہیں۔ ہم نہیں کہتے بستر اٹھاؤ اور سال کے لیے چلا مارنے نکل جاؤ، نہیں، کماؤ، دنیا کماؤ۔ دنیا کمانا مقصد نہیں، ضرورت ہے۔ مثال سے سمجھا دوں، باتھ روم میں جانا ضرورت ہے یا مقصد؟ بولو۔ اور کوئی جا کے آدھے گھنٹے سے نکلے ہی نہ تو باہر کھڑے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ ہمیں دل لگا لیا اندر، باہر آ، یہ بیٹھنے کی جگہ ہے بے وقوف، حاجت فارغ ہوئے باہر آ جاؤ، اندر کون؟ اس گندگی میں بھی کوئی بیٹھتا ہے؟ یہ مقصد نہیں، یہ ضرورت ہے۔ پیٹ بھرنا مقصد نہیں، ضرورت ہے، اور مقصد اللہ کو راضی کر رہا ہے۔ زندگی کہاں گزار کر آیا؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال۔ سوچئے اس زندگی میں نے اور آپ نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا؟ اپنی ڈائری کو خود پڑھیے، یہ دل بہت بڑا شیخ ہے، یہ مفتی ہے، یہ ملا ہے، اس سے سوال کرو، اے دل مجھے بول کر بتا، اے میرے اندر کے ضمیر تو آواز دے کر بتا، اس 60 سال میں وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کے دربار میں پیش کر کے کہوں اللہ اپنی زندگی میں تیری نعمتیں کھا کر۔ اس بجلی کا فاتورہ آتا ہے نا، کبھی سورج کی بجلی کا بھی فاتورہ آیا؟ یہ اے سی کا فاتورہ آتا ہے، کبھی رب کی چلی ہوئی ٹھنڈی ہواؤں کا بھی فاتورہ آیا؟ مویا صاحب پیتے ہو پیسوں سے، کبھی بارش کے بھی فاتورے آئے؟ اللہ کی بے بہا نعمتیں کھانے کے بعد ان نعمتوں کا حق ادا کرتے ہوئے اس کے دین کے لیے میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ پہلا سوال، زندگی کہاں گزار کر آیا؟ دوسرا سوال، زندگی میں ٹاپ کلاس دن، جوانی کے دن، جوانی کہاں گزار کر آیا؟ یہ جوانی جو جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے، یہ جوانی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے، اللہ ہم سب کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اللہ ایک نوجوان کو بلائے گا، شاب نشأ فی عبادت اللہ، نوجوان کو بلائے گا۔ وہ نوجوان کیسا ہوگا؟ اللہ کی عبادت کے اندر، اس کے نشے کے اندر سرایت کر چکا ہوگا۔ وہ نوجوان کیسا ہوگا؟ جو کرکٹ میچ کے لیے فجر کی نماز، ظہر کی نماز چھوڑ دیتا ہوگا کہ آج انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ ہے، آج کی نمازیں خلی ولی کرو، فائنل چل رہا ہے، ورلڈ کپ کا فائنل ہے۔ یہ انڈیا پاکستان کے کرکٹ ٹیموں کا میچ چل رہا ہے، ایک میچ میرا اور آپ کا شیطان سے چل رہا ہے، خیال کرنا کہیں ہمیں آؤٹ نہ کر دے۔ وہ نوجوان، اللہ کا سوال، بندہ سامنے، نہ دائیں کوئی نہ بائیں کوئی، نہ چھڑانے والا نہ سفارش والا، نہ واسطے والا نہ وسیلے والا، نہ سبز چولنے والا نہ پنجے والا، نہ کالا جھنڈے والا، وہاں تو بندہ ہے، بندے کا رب ہے، اور سوال کر رہا ہے جوانی کے دن کہاں گزار کر آیا؟ تو جوان تھا، انڈیا پاکستان کی مسجدوں کے سپیکروں سے آواز گونجا کرتی تھی، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، محمد اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، یہ اللہ کے ساتھ کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، یہ وہ جرم ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، آسمان پھٹ جائے، زمین دہس نہس ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان ظالموں کے اس جملے پر کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا ٹکڑا ہے، اللہ کا حصہ ہے۔ اے جوان، تو جوان تھا، میرے علاوہ غیروں کو پوجا جا رہا تھا، اللہ کو چھوڑ کر مردوں کو داتا کہا جا رہا تھا، اللہ کو چھوڑ کر مردوں کو بری کرنے والا سمجھا جاتا تھا، مردوں کو مددگار مانا جاتا تھا۔ تو نے اپنی جوانی میں کیا کیا؟ کیونکہ جوان کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ عبداللہ گرفتار ہوتے ہیں، عیسائی بادشاہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے عیسائی ہو جا، اپنی بیٹی کا نکاح تجھے دیتا ہوں۔ کہتے ہیں مجھے منظور نہیں ہے۔ کہتے ہیں عیسائی ہو جا، بیٹی کا رشتہ بھی دیتا ہوں، اپنی بادشاہت میں آدھی بادشاہت بھی دیتا ہوں۔ کہا منظور نہیں ہے۔ کہا تو جوان ہے، کیوں اپنی جوانی کو خراب کرتا ہے؟ ان شرطوں کو مان لے، مزے کی زندگی گزارنا۔ کہا نہیں، میں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر چکا ہوں۔ کہا اس کو لے جاؤ، تیل کے کڑاہے کے اندر اس کو جلا کے راکھ کر دو، اور اگر یہ واپس آنا چاہے، میری شرطیں مانے، تو اس کو لے آنا، بڑا پیارا جوان ہے، اس کی جوانی پر مجھے بڑا پیار آیا ہے۔ لے کر جا رہے ہیں، عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، غلام واپس لے آتے ہیں، بادشاہ یہ تو رو رہا ہے۔ کہا میں نے نہیں کہا تھا، کیوں جوانی کو روک لگاتا ہے؟ مزے کرے گا، بادشاہ کی بیٹی کا گھر والا بن جائے گا، حکومت میں حصے دار بن جائے گا، مزے کی زندگی گزرے گی۔ ہماری بھی یہی نظر ہوتی ہے نا جی، بس کیا آپ کا زندگی کا ماٹو کیا ہے؟ اجی کیا ماٹو ہونا؟ اچھی بیوی مل جائے، اچھی اولاد ہو، بہترین ماڈل ٹاؤن اے بی میں ہماری کوٹھی بن جائے، اور اچھا کوئی رزق کا بندوبست ہو جائے، بس بڑھاپا اچھا گزر جائے۔ بڑھاپا اچھے گزارنے کے خواب دیکھنے والے، یہ زندگی 60 اور 70 سالہ زندگی، قیامت کا پہلا دن 50,000 سال لمبا، یہ زندگی تو گزر جائے گی۔ اس زندگی کی پلاننگ کبھی کی جس زندگی میں موت نہیں آنی، لا یموت فیہا ولا یحیا۔ یہاں تو مانگ کے گزر جائے، رو کے گزر جائے، سو کے گزر جائے، بستر پہ پڑھ کے گزر جائے،